الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، اس عنوان کے تحت باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیمات بنی نوع انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی ذات جو ہے دنیا کی تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، حتیٰ کہ چیونٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور اسی طرح مستدرک حاکم میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ ایک سفر کے دوران کسی صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے 2 بچے اٹھا لیے۔ پرندے ہیں، کہیں درخت پر گھونسلے لگا کر بچے اس کے موجود تھے۔ ایک صحابی گئے اور ان کو اچھے دکھے بچے اور اٹھا لائے۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ چڑیا جس کے بچے تھے صحابہ کرام کے سروں پر آ کر پھڑپھڑانا شروع کر دی۔ جب اس پرندے کو احساس ہوا انہی لوگوں کے پاس میرے بچے ہیں، تو ان کے سروں پر آ کر پھڑپھڑانے لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا، آپ کو اس کی خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فجع ہذہ بولدہا، اس کے بچے اٹھا کر اسے کس نے تکلیف پہنچائی؟ من فجع ہذہ بولدہا ردوا ولدہا الیہا، اس کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو اٹھا کر اسے کس نے تکلیف پہنچائی؟ اس کے بچے فوراً اسے واپس لوٹا دو۔ سبحان اللہ! ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو پرندوں تک کے لیے رحمت بھری ہے، تو بھلا ایسے نبی رحمت کے تعلق پر سے یا آپ کی ذات پر یہ الزام عائد کرنا کہ آپ اور آپ کی تعلیمات یا آپ کے ماننے والوں کی تعلیمات دہشت گردی پر مبنی ہے یا سفاکیت اور قتل و غارت گری پر مبنی ہے، کہاں سے یہ بات درست ہو جاتی ہے؟ اور کیسے ایسی باتوں کو حقیقت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ ایک پرندہ اپنے بچوں کو تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پریشان ہوا تو آپ کو برداشت نہ ہوا، کہا کون ہے جو اس کے بچوں کے تعلق سے اسے پریشان کیا ہے؟ ردو ولدہا الیہا، جاؤ اور اس کے بچے کو لے جا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دو۔ یہ الادب المفرد کی 384، ابو داؤد کی 2675 اور مستدرک حاکم کی جلد 4 239 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چیونٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر ہے۔ سنن ابو داؤد ہی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا ایک گھروندہ جلا ہوا دیکھا۔ چیونٹیوں کی وادی، جہاں چیونٹیاں رہتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کسی نے وہاں پر آگ لگا دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کے خالق اللہ تعالی کے سوا کسی کو لائق نہیں کہ کسی کو آگ کے ساتھ عذاب دے۔ اس طرح آگ لگا کر جہاں جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، جلانا
ان کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ آگ کا مالک اللہ ہے، صرف اسی کو روا ہے کہ وہ آگ کے ذریعے کسی کو عذاب دے، ہم کو اور آپ کو روا نہیں۔ کوئی بھی جانور ہو، سانپ بچھو جو بھی، آگ کے ذریعے بہرحال ہم ان کو نہیں ماریں گے۔ مار دیں، لاٹھی ڈنڈے سے مار دیں آپ، لیکن یہ کہ جیسے کسی بل میں ہے وہاں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دینا کہ اس میں وہ مر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو چیونٹیوں کو بھی بلا وجہ تکلیف دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جنگلوں میں سب اپنے اپنے وادی، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ اگر وہاں گئے ہیں تو اس طرح آگ نہ لگائیں کہ ان کا گھر برباد ہو جائے، ان کے رہنے سہنے کی جگہ ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر میں، آپ کے بستر پر، کسی ایسے مقام پر جہاں کی ایسے حشرات الارض پائے جائیں جس سے نقصان ہے، تو آپ ان کو بھگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، کچھ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آگ لگا کر ان کو مارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں 2675 پر آئی ہے، مستدرک حاکم میں ہے، الادب المفرد میں ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اور دنیا کے پاس جو کچھ معلومات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بالکل ناقص ہے، ہم کو چاہیے مکمل معلومات ان تک پہنچائیں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں کیا حقیقت ہے، قرآن سنت سے کیا کچھ ثابت ہے۔ یہ پہلی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں کو بتائیں، تاکہ اس راستے سے دعوت کا کام بھی ہو جائے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اسلام، دین، نبی، رسول، اللہ، قرآن، ان تمام باتوں کے تعلق سے صحیح معلومات ہونے کی وجہ سے ان کی عداوتیں تو کم از کم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر ٹوپی والا، ہر داڑھی والا، ہر کرتے پاجامے والے کو لوگ اپنا دشمن سمجھیں اور اس کے تعلق سے بدظنی کے شکار ہو جائیں، غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہیں ہمارا دین، مسلمان، ہمارے نبی، ہماری کتاب بدنام نہ ہو۔ اس وجہ سے بھی ہم کو اور آپ کو بہت ساری پابندیوں کو بروئے کار لا کر قوم ملت کے لیے رحمت بننا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب وہ رحمت للعالمین ہے، پورے جہاں کا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، نبی کو بھی رحمت والا بنایا، رب بھی رحم کرنے والا ہے، یہ امت بھی رحمت اور شفقت کرنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ رب العالمین، رحمت للعالمین، قرآن مجید میں جا بجا آپ ان باتوں کو دیکھیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنائیں اور ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔